کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، یوں ہوش و خرد مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، پہنچا جو حرم کی چوکھٹ تک، تو ایک ابر کرم نے گھیر لیا، پہنچا جو حرم کی چوکھٹ تک، تو ایک ابر کرم نے گھیر لیا، باقی نہ رہا یہ ہوش مجھے، باقی نہ رہا یہ ہوش مجھے، کہ کیا مانگ لیا کیا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، اور جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے، یاد آ نہ سکا جو سوچا تھا، جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے، تو یاد آ نہ سکا جو سوچا تھا، اظہار عقیدت کی دھن میں اظہار تمنا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، احساس کے پردے لہرائے، ایمان کی حرارت تیز ہوئی، احساس کے پردے لہرائے، ایمان کی حرارت تیز ہوئی، سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ، سر اپنا سودا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ہم ایک بریک کے لیے رک رہے ہیں، اور بریک کے بعد پھر ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ آج اراکین اسلام سے متعلق جو ہمارے وسوسے، جو ہماری کوتاہیاں، خامیاں، ہم جانیں گے کہ ان میں اصلاح اور بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان إنه لكم عدو بسم اللہ الرحمن الرحیم لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون صدق الله شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے الگ شریعت اور کشادہ راہ عمل بنائی ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک شریعت پر متفق ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ تمہیں ان الگ الگ احکام میں آزمانا چاہتا ہے۔ جو اس نے تمہیں تمہارے حسب حال دیے ہیں سو تم نیکیوں میں جلدی کرو، اللہ ہی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں ان سب باتوں میں حق و باطل سے آگاہ فرما دے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اور خوش آمدید رمضان عشق ہے سحری ٹرانسمیشن میں۔
آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اللہ تعالیٰ کا واضح حکم اور فرمان کہ دائرہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اور اسلام جو ہے اس کی بنیاد 5 اراکین پر ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ نماز کی بنیاد 5 اراکین پر ہے. سب سے پہلی عقیدہ توحید اور رسالت کا اقرار، ہم یہ مانیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں. اور اس کے بعد شروع ہوتا ہے درجہ بدرجہ ہمارا سفر ایمان کا، اور اس میں پہلا جو فرض ہے وہ نماز کا، دوسرا زکوٰۃ کا، اور جہاں ذکر ہوا ان دونوں کا اکٹھا ہوا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اور پھر اس کے ساتھ ہمیں بتایا گیا کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اور پھر 5ویں رکن کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس شخص کو اللہ نے استطاعت دی اس پر اللہ کا یہ حق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کرے اور زیارت کرے. اور ساتھ ہی ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو ایسا نہ کرے اور جو ایسا کرنے سے انکار کرے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سارے جہانوں سے بے نیاز ہے. یہ سورہ آل عمران کی آیہ مبارکہ 97 ہے. یہ 5 اراکین کے بارے میں واضح احکامات جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں. لیکن آج ہم نے ان کے بارے میں تفصیل سے بات کرنی ہے کہ نماز مکروہ کب ہوتی ہے، اگر بھول جائیں نماز میں تو کیسے اسے درست کریں، اگر ہمیں لگے کہ ہم سے نماز خطا ہو جاتی ہے تو کیا اس کے لیے کریں، وہ جو ہم قضائے عمری پڑھتے ہیں اس کا کیا طریقہ ہے، کیسے ہم اپنی پچھلی نمازوں کو ادا کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں، زکوٰۃ کے کیا مصارف ہیں، کیا شرائط ہیں، کیا احکامات ہیں، روزے کے کیا مسائل ہیں، ان سب چیزوں کا تذکرہ ہوگا. لیکن اس سے پہلے ایک حالت ہے جو میرے رب کو بہت پسند ہے، اور وہ حالت جس کا بار بار بیان ہوا ہے وہ ہے سجدے کی حالت. ماں کے پیٹ میں میں اور آپ ہم سب حالت سجدہ میں ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ دور ہوتا ہے جب ہم اپنے رب سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور زمین دونوں اپنے خالقوں سے جڑے ہوتے ہیں. ایک وہ رب جو کہ ہماری تخلیق کر رہا ہوتا ہے، دوسری ہماری ماں جو ہماری تخلیق کے اس مرحلے میں ہمارے رب کی رضا سے ہماری پرورش اور پروان چڑھنے میں اپنے جسم کی طاقتیں ہمارے اندر صرف کر رہی ہوتی ہے. ہم اپنے ان دونوں خالقوں سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور حالت سجدہ میں ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو تخلیق کیا تو سب سے پہلا جو حکم فرشتوں کو دیا وہ سجدہ تعظیم کا تھا کہ جب میں اسے بنا لوں تو اس کے سامنے جھک جانا، اس کے سامنے سجدہ کرنا. اس کے بعد مختلف ایسی جگہیں ہیں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے نبی کیسے سربہ سجود ہوتے ہیں. اگر حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ سے یہ فرمائش کرتے ہیں ربی آرینی، اے رب میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور جب رب انہیں دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے وہ مردوں کو دوبارہ سے زندہ کریں گے اور وہ کس طرح سے زندہ و جاوید ہو کے قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، تو وہ بھی فوراً سجدے میں گر کر اب اقرار کرتے ہیں اپنے رب کی بڑائی کا. اور اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان پہ ان کے رب کی وہ آواز کا آنا، ندا کا آنا اور پھر عصا کا ایک اژدہے کی صورت اختیار کرنا، تو وہ بھی سجدے میں جا کر اقرار کرتے ہیں اپنے رب کی وحدانیت کا، اس کی الوہیت کا، اس کے رب العالمین ہونے کا. یہ سجدے. پھر اسی طرح سے مختلف جگہیں ہیں. سورہ حضرت مریم کو بھی یہی ارشاد ہوتا ہے کہ سجدے میں جائیں آپ اور سجدہ کیا کریں اور رکوع کیا کریں. اور اسی طرح سے جو اسلام ہے اس کا اپنا ایک اور مطلب بھی، ایک تو سلامتی کا مطلب ہے، ایک اور مطلب ہے جس کا مطلب ہے جھک جانا. آج ہم نے ان اراکین اسلام کے بارے میں تفصیل سے بات کرنی ہے کہ کیسے ہم اپنے آپ کو اس ماہ مبارک میں اسلام کی ان 5 بنیادوں سے، جو بنیاد ہے اسلام کی، اس پہ مضبوطی سے کاربند کر سکتے ہیں. اور اس میں حکمتیں کیا ہیں؟ آخر اللہ تعالیٰ جس کو ہماری بھوک پیاس سے کوئی غرض نہیں ہے، پھر وہ ہم سے رمضان المبارک کے روزوں میں کیا چاہتا ہے؟ وہ اللہ جس کے لیے کر و بیاں، جس کے لیے جن و انس، جس کے لیے تمام مخلوقات تسبیحات کر رہی ہیں، جس کی اس کو ہمارے ذکر الہی سے کیا چاہیے ہے؟ وہ کون سا ذکر ہے؟ وہ کس طرح کا ذکر ہے جو وہ ہم سے چاہتا ہے؟ وہ جو نماز قائم کرنے کا حکم ہے، اس حکم میں کیا مصلحت ہے، کیا حکمت ہے، ہمیں کس طرح سے اسے اختیار کرنا ہے؟ اور اس طرح سے ہم ان تمام اراکین کے اوپر آج بات کرنے والے ہیں. میرے سوال بہت اسی طرح کے ہوں گے جس طرح سے ہم گھر میں اکثر پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، جن کا میں نے تذکرہ کیا تھا، اور وہ ابھی میں اپنے اسکالرس کے ساتھ ڈسکس کروں گی. ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب میرے ساتھ ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، تشریف آوری کے لیے بہت ممنون ہوں. اور ہمیں آج ایک اور ہمارے اسکالر نے جوائن کیا ہے، آپ کی بھی تشریف آوری کا بہت شکریہ. آپ مولانا اظہر الاسلام یوسف زئی ہیں اور جامعہ اشرف المدارس سے فارغ التحصیل ہے، امام اور خطیب ہیں. آج میرے ساتھ بہت معروف ہماری ثنا خان اور قاریہ میرے ساتھ جویریہ سلیم بھی ہیں. بہت شکریہ جویریہ، آپ ماشاءاللہ سے بین الاقوامی مقابلہ قرات جیت چکی ہیں
اور پی ٹی وی کی جانب سے ایوارڈ برائے حسن کارکردگی بھی آپ نے حاصل کیا ہے، اور قرات میں حکومت پاکستان سے بھی ایوارڈ آپ کے حصے میں آئے. خاتون قاریہ بہت کم ہوتی ہیں، سو بڑی اعزاز کی بات ہے ہمارے لیے کہ آج ہمارے درمیان خاتون قاریہ بھی موجود ہیں. بالکل الحمدللہ. ابھی پورے پاکستان میں جس لیول پر ہم بات کرتے ہیں تو صرف 3 قاریہ نظر آتی ہیں، الحمدللہ اس میں میرا نام ہے. تو یہ رب کا بڑا کرم ہے. ہماری کوئی اس میں کوئی اپنی کارکردگی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا عطا کرتا ہے جو بھی ہے. بے شک نہیں، اپنی نیت کا بھی عمل دخل تو ہوتا ہے. رب بالکل کا بالکل کرم بالکل انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے. تو آپ نے کہیں نہ کہیں کوئی نیت، کوئی سوچ، کوئی کوشش تو کی ہوگی. اچھا، اور میرے ساتھ ہمارے بہت معروف قوال بھی آج یہاں پہ موجود ہیں. افضل صابری صاحب، بہت شکریہ تشریف آوری کا. سارے عالم کے لیے تو ہی فقط چارہ سارے عالم کے لیے تو ہی فقط چارہ ہے کہ تو بندہ جس کے لیے بلدہ نواز رو رو کے طلب کرتی ہے رحمت تیری. دل دھڑکتا ہے تو آتی ہے یہی ایک آواز. وہ آواز کیا ہے؟ تیرا جمال ہے. تصویر جمال محبت تنویر جمال خدائی محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم. تیری ایک نظر کے
तेरी एक सुगंध पे कुर्बान, तेरी एक सुगंध पे एक सुगंध पे कुर्बान। ओ ये सब तेरे शहदाई, ये सब तेरे शहदाई, ये गुलाम है तू आलाई। या मोहम्मद नूरे नूरे मुदस्सिर, या मोहम्मद नूरे नूरे मुदस्सिर, या मोहम्मद नूरे नूरे मुदस्सिर। पाँच मलका तेरी सूरत, पाँच मलका तेरी सूरत, पाँच मलका तेरी सीरत, मलका तेरी अज़मत, माँ अकमल का तेरी अज़मत, वो तेरी ज़ात में गुम है खुदाई। या मोहम्मद नूरे नूरे मुदस्सिर, या मोहम्मद नूरे। हासिल नाथ शेर पेश कर रहा हूँ। तेरा वस्फ़ बयां हो किससे, तेरा वस्फ़ बयां कौन करेगा बयान, नबी जी कौन करेगा बयान, कौन करेगा बयान, नबी जी तेरी कौन करेगा बयान, कौन करेगा बयान, नबी जी तेरी कौन करेगा बयान। वो तेरा वस्फ़ बयां हो किससे, तेरा वस्फ़ बयां हो तेरी कौन करेगा बड़ाई, नबी जी तेरी कौन करेगा बड़ाई, कौन करेगा बड़ाई, नबी जी तेरी कौन करेगा बड़ाई। महबूब की उल्फत से कनारा हुआ, महबूब की उल्फत से कनारा हुआ, तन्हाई में बिन उसके गुजारा जाकी सूरत आप बनाए, आप ही हालात हो यारे मन बाका वाले यारे मन बाका वाले यारे मन बाका खुद तमाशा है खुद तमाशाई, यारे मन बाका वाले यारे मन बाका वाले यारे मन बाका यारे मन 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 यारे यारे मन बाका वाले यारे मन बाका वाले ओ खुद तमाशा है खुद तमाशाई, यारे मन बाका वाले यारे मन बाका वाले यारे मन बाका वाले यारे मन 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 यारे
تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ تیرا وصف بیان کس سے، تیرا وصف بیان کس سے، وہ تیری کون کرے گا، تیری کون کرے گا، تیری کون کرے گا۔ آواز کا یہ حسن تو 2 دن کا ہے مہمان، یہ عشق میرے نام سناتے ہی رہیں گے، تیری کون کرے گا بڑائی نبی جی، تیری کون کرے گا بڑائی نبی جی، تیری کون کرے گا۔ اس غرض سفر میں گم ہے، اس غرض سفر میں گم ہے، جبریل امی کی رسائی، یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم۔ اس غرض سفر میں گم ہے، اس غرض سفر میں گم ہے، جبریل امی کی رسائی، یا محمد نور مجسم۔